بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 231۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حرف الہ کا بیان۔ حروف جارہ کا ذکر چل رہا تھا اور اس سے پہلے سبق میں کئی حروف جار کے جو احکامات ہے اس کا بیان ہو چکا، جیسے علا ہے، با ہے، من ہے۔ آج کے سبق میں علامہ صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ الہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الہ لانتہاء الغایۃ فصدر الکلام ان احتملہ فظاہر، ای ان احتمل الانتہاء الی الغایۃ فظاہر، وإلا فإن أمكن تعلقه بمعزوف دل الكلام عليه فذاك نحو بعت إلى شهر يتأجل الثمن، لأن صدر الكلام وهو البيع لا يحتمل الانتهاء إلى الغاية، لكن يمكن تعلق قوله إلى شهر بمعزوف دل الكلام عليه فصار كقوله بعت وأجلت الثمن إلى شهر، وإن لم يكن أي وإن لم يمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله التأخير، نحو أنت طالق إلى شهر، ولا ينوي التأخير والتنجيز يقع عند مزج شهر، وعند زفر رحمه الله يقع في الحال فيبطل قوله إلى شهر۔ الى غایہ کے انتہا کے لیے آتا ہے، پس صدر کلام اگر غایہ کا احتمال رکھتا ہے، انتہائی غایہ کا احتمال رکھتا ہے تو پھر واضح ہے، یعنی اگر انتہائی غایہ کا احتمال رکھتا ہے تو واضح ہے، ورنہ اگر اس کا تعلق محذوف کے ساتھ ممکن ہے جس پر کلام دلالت کرے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے بعت الی شہر، میں نے چیز کو بیچا 1 مہینے تک، تو ثمن 1 مہینے تک مؤخر ہوگی، کیونکہ صدر کلام جو بے ہے وہ انتہائی غایت کا احتمال نہیں رکھتا، لیکن اس کا قول الی شہر محذوف کے متعلق ہو سکتا ہے جس پر یہ کلام دلالت کرتا ہے، تو گویا اس کا بیعت الی شہر کا مطلب یہ ہوا بیعت میں نے بیچا اور میں نے ثمن کو 1 مہینے تک مؤخر کر دیا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اس کا تعلق محذوف کے ساتھ ممکن نہ ہو جس پر کلام دلالت کرتا ہے، تو پھر صدر کلام کو مؤخر کرنے پر محمول کیا جائے گا اگر صدر کلام کے مؤخر ہونے کا احتمال ہو۔ جیسے انت طالق الی شہر، تجھے طلاق ہے 1 مہینے تک، اور اس نے نہ تاخیر کی نیت کی ہو نہ تنجیز کی، تو 1 مہینے کے گزرنے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، اور امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے کہ فی الحال واقع ہو جائے گی اور اس کا قول الی شہر باطل ہو جائے گا۔ تو الہ کے بارے میں علامہ صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ آج کے سبق میں پہلی تفصیل اور پہلی قسم بیان کرتے ہیں، تو کل 4 قسمیں اس سبق میں اس صفحے میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، پھر اس کے آگے 3 صورتیں ہیں، یا تو جو صدر کلام ہے وہ انتہائی غایہ کی اس میں صلاحیت ہو، واقعی صدر کلام چل رہا ہے، جاری ہے، اور اس میں کسی ایک جگہ تک اس کے ختم ہونے کی صلاحیت اس میں ہو، تو پھر ہم اس پر محمول کر لیں گے کیونکہ الہ اسی کے لیے ہے کہ اس میں غایہ کا بیان ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صدر کلام میں انتہائی غایہ کی صلاحیت نہ ہو، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ اس کے لیے کسی محذوف کا نکالنا اگر درست ہو تو محذوف نکال کے اس جملے کو مکمل کر لیں گے، اور اس طرح الہ پر عمل بھی ہو جائے گا اور یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صدر کلام میں انتہائی غایہ کی صلاحیت بھی نہ ہو اور محذوف بھی متعلق محذوف بھی نہیں نکالا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں
تو اس صورت میں اس کو مؤخر کے معنی میں تاخیر کے معنی پر محمول کر لیں گے اگر ایسا ممکن ہو، جبکہ پھر اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جو الہ ہے یہ لغو ہو جائے گا اور فوراً اس پر عمل ہو جائے گا فی الفور۔ تو اس کی مثالیں بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ الہ جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے ہو، اس کی مثال بیان نہیں کی کیونکہ یہ عام ہے اور عام طور پر الہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ثم اتموا الصیام الی اللیل ہے، تو اب اس میں دیکھ لے صیام جو ہے یعنی رکنا کھانے پینے سے، تو اس میں لمبا ہو سکتا ہے اور جو لیل ہے یہ اس کے لیے انتہا بن سکتا ہے، لہٰذا یہاں انتہائی غایت کے معنی میں ہوگا۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ اس میں انتہائی غایت کی صلاحیت نہ ہو صدر کلام میں، تو اور محذوف ہمیں وہاں نکالنا ممکن ہے۔ اس کی مثال دی ہے بیعت الی شہر۔ کوئی مثلا گھر بیچ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے یہ گھر آپ کو 1 مہینے تک بیچا، تو اب اس میں ہم دیکھ لیں بیچنا جو ہے اس میں امتداد نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس میں انتہائی غایت، اس کا انتہائی غایت نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اور لیکن یہاں محذوف نکال سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ گھر بیچا اور جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ 1 مہینے تک آپ ادا کریں، تو لہٰذا یہ معنی اس کا بہتر ہو سکتا ہے، اس پر ہم محمول کر لیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ محذوف بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے، تو اس کو پھر تاخیر پر محمول کر لیں گے۔ اس کی مثال دی ہے انت طالق الی شہر، کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے طلاق ہے 1 مہینے تک، تو اب جو طلاق ہے اس میں یعنی انتہائی غایت بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں محذوف بھی نہیں نکال سکتے ہیں، تو لہٰذا یہاں ہم مؤخر کے معنی میں اس کو لے لیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو فی الحال طلاق نہیں، 1 مہینے کے بعد آپ کو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں انت طالق الی شہر کا چونکہ معنی واضح نہیں ہے، لہٰذا انت طالق پر عمل کر لیں گے، فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی اور الی شہر یہ باطل ہو جائے گا۔ یہ الہ کے بارے میں پہلی تفصیل تھی جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ الہ کے بارے میں دوسری تفصیل اور دوسری تقسیم وہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ ثم الغایۃ ان كانت غایۃ قبل تکلمہ نحو بعت هذا البستان من هذا الحائط الى ذاك واكلت السمكة الى رأسها لا تدخل تحت المغیہ وإن لم تكن غایۃ قبل تکلمہ فصدر الكلام ان لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو اتم الصيام الى الليل فإن صدر الكلام لا يتناول الغایۃ وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها فقوله فكذلك جواب الشرط أي لا تدخل الغاية تحت المغية وإن تناولها يتناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرفق فذكرها لإسقاط ما وراءها أي ذكر الغاية يكون ذكر الغاية يكون لإسقاط ما وراء الغاية نحو إلى المرافق فتدخل تحت المغیہ۔ پھر غایہ اگر غایہ ہو اس کے تکلم سے پہلے، جیسے میں نے اس باغ کو بیچا اس دیوار سے اس دیوار تک اور میں نے مچھلی کھائی سر تک، تو یہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے تکلم سے پہلے وہ غایہ نہ ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا، صدر کلام اگر اس کو شامل نہ ہو تو پھر یہ مد حکم کے لیے، ان حکم کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس طرح جیسے اتم الصیام الی اللیل، صدر کلام غایہ کو شامل نہیں ہے اور وہ رات ہے، تو آیت اس صورت میں حکم کو اس رات تک کھینچنے کے لیے ہے۔ مصنف کا قول فکذالک یہ جواب شرط ہے، یعنی غایہ تحت المغیہ داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر صدر کلام غایہ کو شامل ہے جیسے ید، کیونکہ وہ مرفق کو شامل ہے، تو پھر اس کا ذکر کرنا فذکرها لاسقاط ما ورائها، تو اس کا ذکر اس کے ماورا کو
ساقط کرنے کے لیے، یعنی غایہ کا ذکر ماورائے غایت کے اسقاط کے لیے ہوگا، جیسے الی المرافق، پس اس صورت میں یہ مغیہ میں داخل ہوگا۔ الا کے بارے میں دوسری تفصیل علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ غایہ کی صورتیں بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو غایہ ہے وہ تکلم سے پہلے بھی غایہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو غایہ ذکر کیا گیا ہے، جو غایہ بنایا گیا ہے، وہ تکلم سے پہلے غایہ نہ ہو۔ پھر اس کے آگے دو قسمیں بیان کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں جس کو غایہ بنایا گیا ہے وہ تکلم سے پہلے بھی غایہ اور انتہا تھا۔ جیسے مثلا ایک باغ ہوتا ہے تو اس باغ کے جو انتہا کی جگہ ہوتی ہے اور پہچان کی جگہ ہوتی ہے وہ دیواریں ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے باغ ہوتے تھے تو اس کے جو دیواریں آخر میں، جہاں تک باغ ہے اس کے آخر میں دیواریں، جس طرح ہمارے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا گھر ہوتا ہے پھر آخر میں دیوار ہوتی ہے۔ تو یہ جو دیواریں ہیں یہ لفظ کے استعمال کرنے سے پہلے بھی غایہ تھا۔ تو اب اگر کوئی اس کو غایہ کے طور پر استعمال کر لے تو اس صورت میں جو غایہ ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے اس باغ کو آپ کو بیچا اس دیوار سے اس دیوار تک، تو اب دیوار اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اور یا جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نے مچھلی کھا لی، تو اب مچھلی میں اگر آپ دیکھ لیں مچھلی کی انتہا اس کے سر پر ہوتی ہے، یعنی سر کے بعد اس کی اور کوئی انتہا نہیں۔ اس طرح اس کا جو دم ہے وہ بھی اس کا انتہا ہے۔ تو اب اگر کسی نے کہا تھا کہ میں نے مچھلی کھائی سر تک، تو سر تو پہلے سے ہی انتہا ہے، لہذا اس صورت میں سر داخل نہیں ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہوگی۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ جو غایہ ہے وہ تکلم سے پہلے غایہ نہیں ہے، اس نے اس کو غایہ بنا دیا ہے، تو پھر اس کے آگے دو قسمیں، دیکھا جائے گا کہ صدر کلام اس کو شامل ہے کہ نہیں۔ اگر صدر کلام اس کو شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ غایہ حکم کو کھینچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو پھر بھی یہی حکم ہوگا۔ یہی حکم ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، جیسے اتیم الصیام الی اللیل۔ اب اس میں دیکھ لے جو رات ہے یہ صیام کے لیے غایہ نہیں تھا، یعنی پہلے ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ جو روزہ ہے اس میں رات شامل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو رات کو ذکر کیا گیا ہے غایہ کے طور پر، اور صدر کلام اس کو شامل بھی نہیں ہے، جو رات ہے اس کو شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس کو کھینچنے کے لیے اس نے غایہ کو استعمال کیا ہے، کیونکہ جو روزہ ہے، روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گھڑی بھی کھانے پینے وغیرہ سے رک جانا ہے، تو یہ تو ایک گھڑی بھی منعقد ہو جاتا ہے، لیکن جب رات کو ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھینچا رات تک، تو رات اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غایہ پہلے سے مقرر نہیں تھا اور غایہ کو کلام شامل تھا، تو اس صورت میں غایہ مغیہ میں داخل ہوگا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے الی المرافق، ایدیکم الی المرافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک۔ تو اب اس میں دیکھ لے صدر کلام جو ہے ہاتھ، وہ کوہنیاں بھی ہاتھ میں داخل ہے، تو یہ چونکہ پہلے سے داخل ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوہنیوں کے بعد کا جو حصہ ہے اس کے اسقاط کے لیے الا کا لفظ استعمال کیا، کونیا اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ غایہ الا کے بارے میں دوسری تفصیل ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ الا اگر تکلم سے پہلے غایہ ہے تو پھر یہ الا غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر تکلم سے پہلے غایہ نہیں ہے اور صدر کلام اس کو شامل نہیں ہے
تو پھر بھی یہ غایہ مغیّہ میں داخل نہیں ہوگا. اور اگر تکلم سے پہلے غایہ نہیں تھا اور صدر کلام اس کو شامل تھا تو اس صورت میں غایہ مغیّہ میں داخل ہوگا. یہ دوسری تفصیل علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان کی ہے. انشاءاللہ الہ کے بارے میں کچھ اور مباحث بھی ہے, کچھ اور صورتیں بھی ہے, اور تفصیلات بھی ہیں جو اگلے اسباق میں ہم بیان کرتے ہیں.